1000 برس تک کہاں سے عبادت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی عمروں کی عبادت کے مقابلے میں اس کے برابر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات ایسی نصیب کرے گا جس رات کو شب قدر کہا جائے گا۔ شب قدر میں ایک رات میں اگر بندہ فجر اور عشاء اور مغرب عشاء جماعت سے پڑھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا اور گر گرائے گا، گناہ کی معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور وہ 1000 برس کی عبادت کے مقابلے میں اس امت کی یہ ایک رات شب قدر برابر ہوگی کہ 83,000 برس سے زائد 1000 کی برس کی عبادت ہوتی ہے۔ 83,000 برس سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس امت کو ملے گا جس کا نام ہوگا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ اترانے لگے، ہم کو اتنا ثواب ملے گا تو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ ہم وہ ایک رات میں بھی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے، کہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں تو جو نمازی نہیں رہتا ہے وہ بھی بہت اچھا سے غسل کر کے وضو کر کے عطر لگا کے پورے بدن کو مہکا کر کے آتا ہے 3 سے 4 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، بس 10 دن ایک عشرہ تو مسجد بھری رہتی ہے، اور 11ویں دن کے بعد سے دھیرے دھیرے ہلو سب پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر شب قدر کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کو ٹھگ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مزدور کا مزدوری لینے کے لیے جو محنت سے کام کیا وہ شخص مزدوری لیے بغیر جاتا نہیں ہے۔ جس کو مزدوری نہیں ملے گی تو جھگڑا کرے گا۔ وہ ہم نے کام کیا، 24 گھنٹے کام کیے، 12 گھنٹے کام کیے، اور مزدور کی مزدوری نہیں دیں گے تو جھگڑا کرے گا۔ اس کا جھگڑا کرنا حق بھی ہے۔ ہم ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کام تھوڑا کرتے ہیں، مزدوری زیادہ چاہتے ہیں، اور سیٹ کی طرح گھر میں سراج الدولہ جیسا بیٹھے رہتے ہیں کہ جوتا پہنانے والا جب نہیں تھا تو انگریز پکڑ لیا اسے۔ اتنا سست ہے سراج الدولہ بنگال کا راجا، اتنا سست تھا کہ انگریز آیا پکڑنے کے لیے تو سب بھاگ گیا، مگر یہ بیٹھا کا بیٹھا ہی رہ گیا۔ کسی کے جوتا پہنانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس آیا انگریز نے پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی سب بھاگ گیا، تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو کہا کہ میں تو نواب ہوں، میرا جوتا پہنانے والا نوکر نہیں تھا، اسی لیے میں بیٹھا رہ گیا۔ انگریز نے کہا کہ یہی کمی ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے گا، دھیرے دھیرے اپنے کلچر کو بدل دے گا۔ تو ہم اتنا سیکھ مزاج ہیں کہ ہم کو جوتا پہنانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم کو لوگ گرفتار کر سکتا، ہم بھاگیں گے نہیں، بیٹھے ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا مزاج سے ٹھیک ہے۔ اللہ کو بھی ہم رکھتے ہیں۔ يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اس دھوکے میں پڑنے والے نہیں ہیں، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مزدور کی مزدوری مل رہی ہے اور لوگ غائب ہیں، جمعہ میں آدمی نہیں ہے، شب قدر میں آدمی ایک رات میں بھر جائے گا اور اس کے بعد پھر چھٹی، صبح ختم۔ شیواجی نگر میں لوگ نہیں، عورتوں کی بھرمار، خالی عورتیں ہی عورتیں، لگتا ہے کہ شیواجی نگر میں ساری دنیا کی عورت آ کے پیدا ہو گئی ہے، پورے عورتیں ہی عورتیں ہیں اور چلنا مشکل ہے۔ لوگوں کو عبادت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کی رحمت پرستی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن خریداری سے اتنا مطلب ہے کہ فجر غائب، عشاء غائب، تراویح غائب، روزہ بھی رکھتے نہیں ہیں، دن میں بھی کھاتا پیتا، دھوپ میں خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔
ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا رمضان کے اس مہینے میں شب قدر میں نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول تو شوال میں ہوا ہے۔ غار حرا میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ تو شوال میں نازل ہوا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ رمضان میں نازل قرآن ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت العزت میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ایک ہی بار شب قدر میں نازل کر دیا، اور وہ ایک ہی بار جو لوح محفوظ سے بیت العزت مقام میں آسمان دنیا پر جو بیت العزت نام کا ایک جگہ ہے، اس جگہ پر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ پورا کا پورا قرآن شب قدر میں بیت العزت میں نازل ہوا۔ وہ رمضان کا مہینہ شب قدر کی رات تھی، اور وہاں سے دنیا میں جو آنا شروع ہوا وہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ تھا۔ اس وقت غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ میں تھے، اور جبرائیل امین آئے اور کہا پڑھ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو پہلی آیت کا جو نزول دنیا میں ہوا ہے وہ شوال میں ہوا ہے۔ پورا قرآن جو نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں شب قدر میں نازل ہوا۔ اس لیے اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کا نام ہی لیلۃ القدر اس لیے ہے کہ یہ عزت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بے شمار فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آسمان کے دروازے اس رات میں کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام دروازے 12 دروازے آسمان میں ہیں، 12 دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی وسیع کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان سے اس دروازے سے فرشتے کا نزول اس دنیا میں ہوتا ہے، ہر دروازے سے ہوتا ہے۔ 70,000 سے زائد فرشتہ ایک دروازے سے آتے ہیں، 12 دروازوں سے بھی فرشتے کا نزول اس دنیا میں ہوتا ہے۔ ان تمام فرشتوں کا سردار ملائے اعلیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اسی فرشتے کا نام روح القدس ہے، جبرائیل امین کو ہی روح کہتے ہیں، اس لیے روح کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کی امارت یعنی سرداری میں اتنے 1000 فرشتے کا نزول آسمان سے ہوتا ہے۔ یہ تمام فرشتے آسمان سے جو زمین پر آتے ہیں، وہ آسمان سے زمین پر آتے ہی بیت المقدس میں جہاں سے حضور گئے تھے آسمان پر، اس راہ سے زمین پر آتے ہیں، اور بیت المقدس ہوتے ہوئے آ کر کے خانہ کعبہ کی چھت پر آتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں اسلام کا ہرے رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور اس رنگ کے جھنڈے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیت العزت سے دنیا میں آ کر خانہ کعبہ کی چھت پر اس جھنڈے کو نصب کر دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی متعین کر دیتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ تمام فرشتے دنیا کے تمام جگہوں پر جہاں پر انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، پہاڑ کی کھوکھ میں بھی اگر اور پہاڑ کی چوٹی پر بھی اگر ایک انسان زندہ اگر اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ فرشتہ پہنچتا ہے، اور اس کا نام، باپ کا نام، خاندان کا نام لے کر لسٹ میں لکھتا ہے کہ یہ بندہ رکوع میں تھا، یہ بندہ سجدے میں تھا، یہ بندہ تراویح پڑھ رہا تھا، یہ بندہ قرآن سن رہا تھا، یہ بندہ قرآن سنا رہا تھا، یہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ بندہ عبادت میں مصروف تھا۔ اس طرح سے فرشتے ان تمام لوگوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہم یسابقون، کہ وہ لوگ عبادت کرنے والے بزرگ اور انسانوں سے، قرآن پڑھنے والے سننے والے لوگوں سے
جا کر کے مسافہ کرتے ہیں اور اللہ کی سلامتی اس کے اوپر نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو پتا بھی ہے اے میرے نبی کہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں, لیلۃ القدر کیا چیز ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اس رات میں سلامتی کا نزول ہوتا ہے, اس رات میں جنت کی ہوائیں مخصوص ہواؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس رات میں ٹھنڈک اور گرمی معتدل برابر ہوتی ہے, اس رات میں اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش عطا فرماتے ہیں, اس رات میں ابر آلود ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے, اس رات میں موسم ٹھیک لگتا ہے, اس رات میں چاند کی روشنی تیز ہو جاتی ہے, صبح میں نکلنے والا جو سورج ہوتا ہے اس سورج میں گرمی کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے, اس رات کے اندر نور ہی نور کی برسات ہوتی ہے. اے میرے نبی اس رات کی فضیلت آپ کو معلوم ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے میرے نبی شب قدر وہ چیز ہے جو 1000 برس کی راتوں کی عبادت کے برابر میں ایک ہی رات کافی ہوتی ہے. اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, عبادت کرنے والے بندوں پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے. فرشتے آ کر گھر میں جاتے ہیں جہاں جہاں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, وہاں وہاں فرشتے ان عبادت گزار بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر ڈھانپ دیتے ہیں, چادر پھیلا دیتے ہیں ان عبادت گزار بندوں پر. آسمان جس کا ذکر ہوتا ہے, دوسری کتابوں میں بھی آج کی رات کا ذکر ہے. وہیں وہ باتوں میں جاؤں گا تو تاریخ اٹھانی پڑے گی, مگر اشارہ یہ سمجھے کہ دوسری کتابوں میں بھی آج کی رات کا ذکر ہے لیکن نام دوسرا ہے اس کا. اور بڑے بڑے پنڈت لوگ اور بڑے بڑے جو زیادہ مطالعہ اور اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ اس رات کی عبادت کرتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے. ہم کو تو انہوں نے بھی بیوقوف بنایا, ہم بھی بیوقوف خود سے بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ رات کیا چیز ہے وہ حضرت شمعون کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے. حضرت شمعون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خادم تھے, بڑے لمبے ترنگے اور بہترین مضبوط انسان تھے. وہ لوہا کو اٹھا لیتے تھے, لوہا کو انگلی سے گرا کر پھینک دیتے تھے, اور ان کو کوئی بھی جکڑ لیتا تو وہ توڑ دیتے تھے, کوئی بھی اس کو باندھ دیتا اس کو توڑ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے جو دشمن اور حاسد لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے ختم کر دو ورنہ یہ ہماری چلنے نہیں دیں گے. تو اب انہوں نے ہی کاٹا ہے سر ہمیشہ. سازش کر کے کیا کیا, حضرت شمعون کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے. یہ واقعہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, تفسیری کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے. حضرت شمعون کو ختم کرنے کے لیے کس کو سازش میں پھنسایا, ان کی بیوی کو. پیغمبر وقت کے بڑے آدمی تھے, اس لیے اپنوں سے زیادہ ہوشیار رہنے کا حکم ہے اور سب سے زیادہ بیوی سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے. اس لیے کہ وہ تو بستر کا ساتھی ہے, نہ معلوم سوتے میں چاقو چلا دے تو کیا ہوگا. وہی ہوا یہاں پر بھی. پیغمبر کی بیوی حضرت شمعون موسیٰ علیہ السلام کے خادم, وہ لوگوں سے ڈرتے نہیں تھے. لوگ اس کو گرفتار کرنا چاہتے تو گرفتار ہونا نہیں چاہتے تھے, ہوتے ہی نہیں تھے. لوگ کسی بھی طرح گرفتار کرتے توڑ دیتا تھا, لوہا میں بھی جکڑ دینے کے بعد لوہا توڑ دیتا تھا. تو لوگوں نے ان کی بیوی سے دوستی کی, پہلے آنا جانا گھر میں کیا, دوستی ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ دیکھ, اگر اپنے شوہر کو تو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیا تو میں پوری جائیداد دولت اور یہ خزانے یہ سب زمین جائیداد ہم تمہارے نام سے کر دیں گے, مگر یہ کام کر کے دے دو. دنیا تو ہرس کی ہے ہی, سوچی کہ ہم ہی بادشاہ بن جائیں گے, تو اپنے شوہر کو ہی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے
ان لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیسے کروں، تو کہا اس کے بارے میں تو جان کہ تو اپنے شوہر کو گرفتار کیسے کر سکتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ راز تو میرے شوہر ہی کو معلوم ہوگا، کیونکہ لوہا کو بھی توڑ دیتے ہیں، تو رسی کیا چیز ہے، تو انہی سے معلوم ہوگا کہ کیا راز ہے، کیسے یہ مرے گا۔ تو ایک آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ ایک کام کر، کئی دنوں تک تو اس کو رات میں نیند میں رہے تو باندھ دے اور کھول دے، خود ہی راز بتا دے گا۔ تو حضرت شمعون کو ایک رات اس کی بیوی نے کیا کیا، بہت موٹی رسی سے باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، سوتے بھی بہت مست سے تھے، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ہمارا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پورا بدن بندھا ہوا ہے۔ تو اس نے بیوی کو آواز دیا، بیوی دوڑی ہوئی آئی، کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ حال میرا کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہنستے ہوئے میں نے کیا ہے۔ تو کہا کہ تم مجھے باندھ کیوں دیا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے تو مذاق کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں بہت طاقتور ہوں، تو کھول کے دکھاؤ۔ مطلب بیوی سے مذاقیہ طور پر راز بیوی معلوم کر رہی ہے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے ایسے جھٹکے میں یوں کو کیا، اب پورے رسی ٹوٹ گئے۔ کہا تو میں تو کھول دیا، اب کہا پھر آزماؤں۔ دوسرے تیسرے رات میں پھر ایک رات کیا کہ زنجیر لوہے کا لے کر کے آئے، اور اس کے بعد جب نیند میں تھے آپ تو زنجیر سے حضرت شمعون کو باندھ دیا، اس کی عورت نے زور سے باندھ دیا۔ حضرت شمعون جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ مجھے زنجیر سے باندھا گیا ہے۔ پھر بیوی کو آواز دیا کہ یہ حال میرا کس نے کیا ہے؟ تو کہا کہ تم کو تو پتا ہے نا، میں تم کو آزما رہی ہوں، تم کہتے ہو کہ میں بہت طاقتور ہوں، تو اب لوہا کو توڑ کے دکھا، باہر ہو کے دکھا، تب دیکھوں گی کہ تم طاقتور ہو۔ تو بیوی کے کہنے پر حضرت شمعون نے زور سے ایسے جھٹکا دیا اور لوہا بھی ٹوٹ گیا، آپ باہر آ گئے۔ اس کے بعد تیسرے دن پھر ڈبل لوہا سے باندھ دیا اور اس کے بعد رسی بھی لگا دی اس میں، تاکہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ پھر بیوی کو آواز دیا کہ اس نے یہ حال میرا کس نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کیا، مجھے تو معلوم ہے کہ تم طاقتور زیادہ ہو، اب اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ تم پگلی ہو اور مجھے آزماتے ہو، میں ایسے نہیں قابو میں آنے والا ہوں۔ تو کہا کہ بتا تو کیسے قابو میں آپ مجھے تو بتا سکتے ہو نا۔ تو کہا کہ ایک ہی راز ہے جس سے میں قابو میں آ سکتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت شمعون کی جو داڑھی تھی گن چون کر 21 عدد داڑھی تھی، اس کی حضرت شمعون کی داڑھی 21 عدد تھی، اور اتنی بڑی نہیں، پاؤں تک تھی۔ 21 عدد داڑھی تھی، وہ بھی اتنی لمبی کہ پاؤں تک تھی، اور آپ اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے، بہت زیادہ نور تھا اس میں۔ تو اس نے کہا کہ ہم جو مریں گے یا ہم قبضے میں آئیں گے یہ نور کی وجہ سے، اگر یہ تم توڑ کر کے مجھے باندھ دو گے تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ جسے لوہا تو نہیں توڑ سکتا اور رسی تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ بیوی ہنسی اور اس کے بعد چلی گئی، اور اس کے بعد پھر اگلے رات میں توڑ دیا، ایک داڑھی توڑ لیا، اس میں باندھ دیا۔ حالانکہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، نظر میں نہیں رکھتا کہ بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن صبح میں جب دیکھا کہ بدھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اپنی بیوی کو بولا یہ حال میرا کس نے کیا؟ تو کہا کہ میں نے کیا، تم نے نہ کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں توڑ پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شمعون بہت زیادہ کوشش کیے لیکن نہیں توڑ پائے، اس بات کو رات بتا دیا تھا، اور اس کے بعد دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اور جیسے ہی دشمن کے حوالے کیا، آسمان سے ایک بجلی آئی، کڑک آئی، اور اس کی عورت پر بجلی گری اور جل بھون کر خاک ہو گئی۔ ایک پیغمبر کے ساتھ اس کی بیوی نے اتنی بڑا دغا بازی کیا تھا، اور وہ 1000 سال کی عمر سے زیادہ تک عبادت کر رہے تھے۔ یہی واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سنایا، تو صحابہ نے کہا کہ اتنے طاقتور عبادت گزار بندہ اتنے سال تک عبادت کیا ہے، اے میرے نبی تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ تو جنت میں پیچھے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں کہا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع۔ اس میں اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 برس کی عبادت کے برابر میں کرتے ہیں، اللہ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ دوستو
آج بھی بدنامی لے گا۔ اس رات میں عبادت کی کوئی خاص ترکیب نہیں بتائی گئی، اور عبادت کے لیے کوئی نماز مخصوص نہیں ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے، نفل ہے۔ یا آپ اپنے حساب سے جو شب برات میں ترتیب بتایا تھا ہمیں، اس ترتیب سے اگر عبادت کریں گے، روئیں گے، قبرستان جائیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں قسمت کا فیصلہ نہیں کرتے، قسمت کے فیصلے ہوئے کاپی کو فرشتے کے حوالے جو کیا تھا وہ فرشتہ اس کو نافذ کرتا ہے۔ اور شرابی، کبابی، دغاباز، کینہ ور، ماں باپ کے نافرمان ایسے 7 آدمی ہیں، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے، باقی سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین واقعہ ہے، ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کا بدلہ دیتا ہے، اور بدلہ بہترین دیتا ہے۔